بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وزیر اعظم صاحب، محترم خواتین و حضرات، یور ایکسلنسیز، مجھے آج بہت خوشی ہے کہ جے ڈبلیو گروپ اور ایم جی گروپ کا جوائنٹ وینچر پاکستان میں $100 ملین کی انویسٹمنٹ کے ساتھ یہاں پہ ایم جی جو ایک بڑا انٹرنیشنل برانڈ ہے اس کے گاڑیاں یہاں پہ اب ایک معیاری گاڑیاں یہاں پہ بننا شروع ہوئیں گی، اور اس کے پلانٹ کی مینوفیکچرنگ پلانٹ کی آج ہم گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی یہاں کر رہے ہیں. اور آج ہمارا جو پورا معیشت کا پس منظر ہے وہ بہت مختلف ہے، جو باقی سب کچھ دنیا میں بھی ہو رہا ہے اور جو 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ورثے میں نازک صورتحال ملی تھی. میں صرف بنیادی حقائق لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، حاضرین کی یاد دہانی کے لیے اور مستقبل کا راستہ بتانے کے لیے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو امپورٹس کا ایک سیلاب تھا پاکستان میں. 35% امپورٹس میں اضافہ ہو چکا تھا. $44 ارب سے $60 ارب پہ آپ کی امپورٹس چلی گئی تھیں تیل کی قیمت کم ہونے کے باوجود، اور ایکسپورٹس میں کمی آئی تھی. 5 سال میں $1.5 ارب کی کمی واقع ہوئی تھی. 2008 سے 2018 میں پاکستان ایک ڈی انڈسٹریلائزیشن کے فیز سے گزرا جہاں پہ آپ کی مینوفیکچرنگ بیس کو شرنک کیا گیا، ٹیکسز کا انبار لگایا گیا انڈسٹریز اور صنعت کے اوپر، اسینشل را مٹیریلز اور انپٹس کے اوپر بھی کسٹم ڈیوٹیز، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز، ود ہولڈنگ ٹیکسز، ریگولیٹری ڈیوٹیز لگا کے معیشت کا گلا گھونٹ دیا گیا اور صنعت کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جون 2018 میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ $20 ارب کے قریب جا پہنچا تھا، جو پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھا. اور ہمارے ملک کا جو اینول ڈیٹ سروسنگ ہے وہ 5 سال میں $5 ارب سالانہ کی ریکوائرمنٹ سے بڑھ کے $10 ارب سالانہ کی ریکوائرمنٹ پہ پاکستان تحریک انصاف کے میز پہ رکھا گیا تھا. یہ صورتحال ایک ہنگامی صورتحال تھی. انٹرنیشنل جو ریٹنگ ایجنسیز تھیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں آنے سے پہلے پاکستان کی معیشت کو بھی ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا بدقسمتی سے. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کچھ اہم فیصلے کرنے پڑے. سب سے پہلا فیصلہ یہ کرنا پڑا کہ یہ جو فورن ایکسچینج ریزروز میں گراوٹ آ رہی تھی کہ ہمارے آخری 17 سال میں پچھلی حکومت کے آخری 17 مہینوں میں پچھلی حکومت کے پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز آدھے رہ گئے. $20 ارب $19 ارب سے کم ہو کے $7-8 ارب، اور اس میں بھی زیادہ تر وہ فارورڈ لائبلٹیز اور دوسری چیزوں پہ منحصر تھے. سب سے پہلے مارکیٹ ایکسچینج ریٹ کا قیام کیا گیا. ایک مشکل فیصلہ تھا، بڑی تنقید ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ کہ 250 پہ چلا جائے گا. IMF سے سودا ہو گیا ان کا $300 پہ، $300 چلا جائے گا. لیکن یہ کرنا ضروری تھا اور اس سے ہمیں ایک سہارا ملا ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز کو. 200 پہ نہیں گیا، 250 پہ نہیں گیا، 155 160 پہ روپیہ سٹیبل ہوا. اور پھر آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز میں گراوٹ کی بجائے اٹھاؤ آنا شروع ہوا. اور آج الحمدللہ آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز جہاں پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سنبھالی تھی اس سے کو 15-20% زیادہ پہ کھڑے ہیں. اور وہ جو شارٹ ٹرم لائبلٹیز تھی ان کی بھی ایک ریکارڈ کلیئرنس ہوئی ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے. کرنٹ اکاؤنٹ کو میں کمی آئی. $20 ارب سے ہم 2 سال میں اس کو $3 ارب پہ لے کے آئے، اور اب الحمدللہ یہ پہلے جو کوارٹر ہمارا گزرا ہے اس سال کا، اس میں یہ سرپلس میں ہے. اور اتنا بڑا سرپلس 17 سال کے بعد پاکستان میں آیا. ہم نے اپنے خرچوں پر کنٹرول کیا وفاقی حکومت نے، جس کے نتیجے میں آج ہم الحمدللہ پرائمری سرپلس میں ہیں. اگر ماضی کی حکومتوں کا لیا ہوا جو قرضہ ہے اس کا سود نکال دیں تو آج وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنی آمدن سے، اپنی اخراجات سے زیادہ آمدن کر رہی ہے. ہمیں اسی طرح اکانومی کا اپ گریڈ ملا 2019 میں. وہی اکانومی جس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا ہم سے پہلے، اس کو بین الاقوامی اداروں نے الحمدللہ اپ گریڈ کیا. فیٹف کا بھی ایک تحفہ ہمیں ملا تھا پچھلی حکومت سے. الحمدللہ آج پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ اس میں ہم نے کتنی تیزی سے پروگرس کیا. ہم نے بہت سارے اقدامات بھی اٹھائے اپنی صنعت کا پہیہ دوبارہ چلانے کے لیے. یہ جو انپٹس کے اوپر ٹیکسز لگائے گئے تھے جن کا میں نے ذکر کیا، ان انپٹس کے اوپر ٹیکسز کو ختم کیا گیا اور ہزاروں آئٹمس پہ آج 0% ٹیکس امپورٹ سٹیج پہ ہے. ریفنڈز، پچھلی حکومتوں کے ریفنڈز بھی ہم نے کلیئر کیے.
DLTL ایک اسکیم نکالی تھی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے, اسکیم نکال کے چلے گئے, پیسے نہیں دیے, ہم نے اس کے پیسے اربوں روپے کلیئر کیے. ماضی کے ایکسپورٹرز کے ریفنڈز انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے جو نہیں ادا کیے گئے تھے, پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت نے وہ ادا کیے. اس سال بھی ریفنڈز میں 100% اضافہ ہے پچھلے سال کی بنسبت. ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس 2013 سے 2018 میں ہم کو 38-40 پوائنٹس کے قریب ہم نے لوز کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ایک سال میں ہم نے تقریباً 28 پوائنٹس کا ریورسل کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب اگلی ریٹنگ آئے گی تو ہم مزید اس میں بہتری لے کے آئیں گے. اس ساری صورتحال یہ جب ہم اس میں چل رہے تھے تو ہم پہ باقی ساری دنیا کی طرح کووڈ کی وبا کا چیلنج بھی آیا. بہت بڑا چیلنج تھا یہ, اور ساری دنیا ابھی تک اس کی جو دوسری ویو ہے اس سے نبٹ رہی ہے. اور وزیر اعظم صاحب میرا خیال ہے دنیا کے وہ واحد لیڈر تھے ایسٹرن ورلڈ کے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤنس کی طرف جائیں گے, ہم اپنی معیشت کا پہیہ نہیں بند کریں گے, بیماری سے زیادہ ہم مزدور کو بھوک سے نہیں مرنے دیں گے. اور ریکارڈ پیکیجز نکالے گئے. جو فلاح کے لیے پیکیجز تھے ہمارے احساس پروگرام کے ذریعے وہ تو علیحدہ تھے, 200 ارب روپیہ ہم نے 1.60 کروڑ گھرانوں میں دیا, وہ علیحدہ تھا. لیکن جو ہم نے معیشت کے لیے کیا, سب سے پہلے چھوٹے کاروبار کی ہم نے کو ترجیح دی, اور 3 ماہ کے بل ان کے ادا کیے بجلی کے کھلنے کے بعد, کہ جب وہ کھلے اور انہوں نے اپنا دوبارہ کاروبار کا سلسلہ چلایا تو پہلے 3 ماہ جو تھے اس کے بل حکومت پاکستان نے ادا کیے. 30 لاکھ کاروباروں کے, 30 لاکھ کاروبار. صنعت کے اربوں کے حساب سے لونز کو ریسکیڈول کیا گیا. لاکھوں کاروباروں نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا, کہ جس کو ہم نے لون ڈیفرمنٹ کی. اسٹیٹ بینک کی مدد کے ساتھ ایک ٹرف فیسلٹی نکالی گئی, جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ اپنی صنعت کی پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں, اس میں ماڈرنائزیشن کرنا چاہتے ہیں, اس میں ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو 5% کے اوپر انٹرسٹ ریٹ ملے گا میکسیمم. اور میں جانتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی ادارے ہیں جن کو 2-2, 3-3% کے اوپر بینکس جو ہیں وہ یہ فیسلٹی دے رہے ہیں. اور صنعت جو ہے وہ پہلی مرتبہ پاکستان میں اتنی تیزی کے ساتھ اس پروجیکٹ کے اس اسکیم کا فائدہ اٹھا رہی ہے, جس سے صنعت بڑھ رہی ہے. اب ہم صرف کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کی بات نہیں کر رہے, اب ہم پیداوار بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, جس سے ملک کی دولت بڑھے گی. اسی دوران ہم نے ایک موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی نکالی, الیکٹرک وہیکل پالیسی 2 حصوں میں نکالی, جس کا بھی آفریدی صاحب نے ذکر کیا. اسی دوران ہم نے انڈسٹریل ریلیف پیکج دیا, کہ پچھلے اگر آپ 2013 سے آنورڈز دیکھیں تو ہمارا کوئی 180 ارب کے قریب کیپیسٹی پیمنٹس ہوتی تھیں بجلی کے سیکٹر میں. 180 یعنی کہ یہ وہ کرایہ ہے جو ہم نے بجلی گھروں کو دینا ہے, ہم بجلی لیں یا نہ لیں. یہ 2018 میں بڑھ کے 450 ارب ہو چکا تھا, اور 2013 سے 2018 میں جو سودے ہوئے ان کی بنیاد پر یہ 2023 میں 1500 ارب پہ ہوئے گا. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ظلم ہوا اس کے ہم نے اپنی صنعت کو اب لوگوں کو کیسے بچانا تھا. اسے ہم نے ایسے بچانا تھا کہ ہم نے ایک انڈسٹریل ریلیف پیکج دیا کہ جو اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے اس پہ ہم نے 12.5 روپے اور 8 روپے کا ہم نے ٹیرف مقرر کیا. یہ بھی ہم نے کووڈ کے دوران کیا. ان ساری چیزوں کا بہت اچھا ہمیں نتیجہ نظر آیا. ہمارے ہمسایہ ممالک کی معیشت آپ دیکھیں 10 سے 15% سکڑ رہی ہے. آپ ایڈوانسڈ اکانومیز کو دیکھیں, برطانیہ, امریکہ, ان کی معیشت بڑی زیادہ حجم سے سکڑ رہی ہے, لیکن پاکستان الحمدللہ اس وبا کے باوجود اس سال مثبت گروتھ جو ہے وہ معیشت کے اندر پوسٹ کرے گا. اور ہمارا جو پہیہ ہے جو اس گروتھ کا جو چلایا جا رہا ہے وہ صنعت چلا رہی ہے. کیسے؟ ہمارا ایک انڈیکس ہوتا ہے جسے ہم لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کہتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر درجنوں انڈسٹریز آتی ہیں اور ہم ان کی پیداوار کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس کے اندر سیمنٹ آتا ہے, فرٹیلائزر آتا ہے, ٹیکسٹائل آتا ہے, نہیں آتا, ٹیکسٹائل علیحدہ ہے, اس پہ میں علیحدہ بات کروں گا, فارماسوٹیکل آتا ہے, اور بہت سارے اور درجنوں انڈسٹریز اس کے اندر آتے ہیں. وہ اس سال کووڈ کی وبا کے باوجود تقریباً 6.7% پچھلے سال سے زیادہ, کووڈ آنے سے پہلے سے زیادہ گرو کر رہا ہے ان سارے اقدامات کے نتیجے میں. ہمارا جو اسٹاک مارکیٹ آپ دیکھیں تو اس وقت دنیا کی بہترین پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹس میں پاکستان کا شمار ہو رہا ہے. کارپوریٹ ارننگز جو ہماری بڑی کمپنیاں جو اسٹاک مارکیٹ میں اپنے کھاتے دکھاتی ہیں وہ
38% اپنی آمدن میں اضافہ شو کر رہی ہیں اوسطاً. اور ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر، ابھی وزیر اعظم صاحب فیصل آباد تشریف لے کے گئے تھے چند ہفتے پہلے، تو وہاں پہ صنعت کاروں نے کہا کہ وہی شہر جہاں پہ لاکھوں مزدور بے روزگار ہو چکے تھے پچھلے دور میں، جہاں کوئی 100 سے 200 کے درمیان اسپننگ ملز بند ہو چکی تھیں، آج الحمدللہ تقریباً تمام ادارے بحال ہو کے چل رہے ہیں اور مزدور نہیں مل رہے فیصل آباد میں ٹیکسٹائل کے لیے. اسی طرح جب ہم سیالکوٹ میں گئے، وہاں پہ ہمیں دوسرے صنعت کار ملے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں مزدور تلاش کرنے میں اب مشکل ہو رہی ہے. اور یہ صنعت کا جو پہیہ چلا ہے آگے تیزی سے چلا ہے، اس کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان کے الحمدللہ اکنامک ریوائول کے اندر. کنسٹرکشن انڈسٹری، ہمارا کنسٹرکشن پیکج بھی آیا جس کی کل وزیر اعظم نے توسیع کی ہے، اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس معیشت کے پہیے کو اور صنعت کے پہیے کو آگے چلانے کے اندر. میں یہاں پہ اب ذکر کرنا چاہوں گا پاکستان کے آٹو سیکٹر کا، جس کے اندر ایک بہت ویلیوبل اور ایک اچھی ایڈیشن ایم جی اور جے ڈبلیو کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں. پاکستان کا آٹو موبائل سیلز اس سال پچھلے سال کی بنسبت 25% زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ موٹر سائیکلز کی اور ٹریکٹرز کی سیل بھی پچھلے سال سے کہیں زیادہ ہے، اور مانگ اس سے بھی زیادہ ہے. پیداوار پوری نہیں ہو رہی جتنی مانگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کیپیسٹیز اپنی بڑھا رہے ہیں، مزید پارٹس آرڈر کر رہے ہیں جو ایگزسٹنگ پلیئرز ہیں. اس لیے اس میں ضرورت تھی کہ مزید پلیئرز اس میں شامل ہوئیں اور یہ خلا پوری کریں اور ایک کمپٹیشن کا ماحول آئے. مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح یہ ایم جی کی گاڑیاں ہیں اور ان کے اندر 6 ایئر بیگز پہلی مرتبہ پاکستان میں انٹروڈیوس کرائے جا رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ باقی جو ہمارے آٹو میکرز ہیں وہ بھی اب 2 ایئر بیگ سے آگے 6 ایئر بیگز کی طرف آئیں. اسی طرح جو فیسلٹیز ہمارے مزید اور پلیئرز بھی آ رہے ہیں اس اگلے سال کے اندر، کچھ آئے بھی ہیں. اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ کچھ نئی گاڑیاں بنانے والے آئے ہیں اور مزید بھی آ رہے ہیں. کل بھی ایک لوکل برانڈ ہے جس کی میں افتتاح کرنے لاہور جا رہا ہوں. تو یہ ایک خلا تھی جس کو پر کرنے کی ضرورت تھی، اور ایک کمپٹیشن کا ماحول ہے جس کی اشد ضرورت تھی پاکستان کو، اور پاکستان میں آٹو موبائلز کی پیداوار بڑھانے کی اور لوکلائزیشن کی ایک ضرورت تھی، جس میں مجھے انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ جے ڈبلیو اور ایم جی گروپ جو ہے وہ ایک کلیجی کردار ادا کرے گا. میں اس کے ساتھ ہی آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور ابھی بہت کام باقی ہے، اور ہم اس معیشت کے پہیے کو اور صنعت کے پہیے کو انشاءاللہ آگے آنے والے سالوں میں مزید آگے لے کے جائیں گے اور پاکستان کو دنیا کا ایک صنعتی ہب بنائیں گے. بہت شکریہ.